الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. عزیزان ملت اور بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے عظیم الشان نبی کے امت میں پیدا فرمایا ہے جو محسن انسانیت، غریبوں کا غمگسار اور عرب و عجم کا قائد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا ہم تمام کے لیے ایک فخر کا باعث ہے، ایک خوشی کا ذریعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے عظیم الشان نبی کی امت میں ہم تمام گناہ گاروں کو پیدا فرمایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں پر اس قدر احسانات فرمائے ہیں کہ اگر ہم گناہ گار پوری زندگی بھر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی ہے کہ خود اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے معصوم فرشتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. لہذا اے ایمان والو، تم بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرو اور بھیجا کرو. سید القراء ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے وقت کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے وقت کا 2/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تب تو اور بہتر ہے. ان صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا پورا وقت آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا، اذا یغفر ذنبک ویکفی ہمک، اگر آپ اپنا پورا ٹائم مجھ پر درود پڑھنے میں لگا دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آپ کے تمام غموں کو دور کر دیں گے. آج انسان
رزق نہ ملنے کی وجہ سے غم میں ہوتا ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، تو آسان نسخہ ہے، درود شریف پڑھتے جاؤ، اپنے گناہوں کو مٹاتے جاؤ اور ساتھ ساتھ ان مصیبتوں سے نجات پاتے چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الدعاء والصلاۃ معلق بین السماء والارض، کہ دعا اور نماز آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتے ہیں، یعنی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، نہ اوپر نہ نیچے۔ لا یصعد منہ شیء، کوئی چیز آسمان پر نہیں جاتی، حتی یصلی علیہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم دعا کریں تو دعا کے شروع کے اندر بھی اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھا جائے اور آخر میں درود شریف پڑھا جائے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہ دعا کو اللہ رب العزت کبھی رد نہیں کرتے، کبھی واپس نہیں کرتے۔ اس لیے دعا کے اندر یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ اول اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ حدیث کے اندر آیا کہ جو کوئی بندہ لکھتا ہے، کوئی مضمون لکھ رہا ہے اور مضمون کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آ جاتا ہے، تو وہ بندہ ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھتا ہے، تو جب تک کہ اس کتاب کے اندر، اس مکتوبے کے اندر، اس کاپی کے اندر وہ درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم لکھا رہے گا، اس وقت تک ایک فرشتہ اللہ رب العزت اس کے دعا کے لیے مقرر کر دیں گے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم کوئی بھی مضمون لکھیں اور جب آقا علیہ السلام کا نام آ جائے تو صرف صاد نہ لکھیں۔ صاد بہت ساری کتابوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ اور پے کے اوپر صاد لکھ دیا جاتا ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک کہ یہ اس کے اندر لکھا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیں گے، وہ ہمارے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اس لیے صرف ساتھ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب کبھی ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنی کاپی ہو، اپنی کتاب ہو یا جہاں کہیں ہو، کسی کو خط لکھ رہے ہو، کوئی مضمون لکھ رہے ہو، تو وہاں پر ہم کو مکمل درود شریف پڑھنا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولی الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے، لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا۔ اس لیے انسان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھا سے اچھا محل ملے، اچھے سے اچھا جگہ ملے اور بلند جنت میں وہ جاوے۔ تو جس انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ جنت میں جاوے، تو اس کو چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہو رہے ہو تب درود، باہر جا رہے ہیں تب درود، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تب درود، گھر سے باہر نکل رہے تو درود، نبی علیہ السلام کا نام آئے تو وہاں پر درود، نبی علیہ السلام کے نام سے متعلق یا نبی علیہ السلام کا کوئی ذکر خیر ہو رہا ہو جس کی نسبت نبی علیہ السلام کے جانب کی جاتی ہو، تو علماء نے فرمایا اس وقت بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اس لیے درود شریف کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو جلدی بجھا دیتا ہے، اسی طرح درود شریف کا کثرت سے پڑھنا گناہوں کو بہت جلدی مٹا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سے چلتے پھرتے بے شمار گناہ ہو جاتے ہیں،
اس لیے ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی ضرورت ہے. اور نعوذ باللہ ہمارے درود پڑھنے سے اللہ کے رسول کی شان میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے. چونکہ جتنا درود شریف پڑھیں گے اس سے ہمارا فائدہ ہے. اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جب حاضری ہو تو وہاں پر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. جب ہم سبق پڑھا رہے ہوں سبق سے پہلے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے. خطبہ دے رہے ہوں تو خطبے سے پہلے بھی ہم تمام کو درود شریف پڑھنا چاہیے. درود شریف کے بڑے فضائل ہیں. چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے التذکرہ میں اور ابن ابی دنیا نے الاعلام نامی کتاب میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو کھڑا کریں گے اور ان کو اونچا قد عطا کریں گے. مثال دی گئی حدیث کے اندر جس طرح کھجور کا درخت ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کوئی ٹہنیاں نہیں ہوتی بلکہ سیدھا اور اونچا ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو اونچا قد عطا کریں گے. اس اونچے قد کی وجہ سے وہ تمام لوگوں کو دیکھ سکیں گے چونکہ وہ ہمارے والد ہیں. چنانچہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کا حساب لیا جائے گا. جب حساب لیا جائے گا تو اس امتی کے گناہ زیادہ اور نیکیاں کم پڑ جائے گی، یعنی گناہ والا پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. تو صاف مطلب ہے کہ یہ بندہ اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو گھسیٹ کر سیدھا جہنم میں لے کے جاؤ. وہ فرشتے حکم کی تعمیل کریں گے اور نبی علیہ السلام کی امتی کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. اس وقت آدم علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام آواز لگائیں گے، یا احمد یا احمد. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں احمد بھی آیا ہے. چنانچہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز دیں گے، یا احمد یا احمد. حضرت نبی علیہ السلام کہیں گے، لبیک یا ابا البشر، لبیک یا ابا البشر، حاضر ہو اے انسانوں کے والد، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے. تب آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ آپ کے ایک امتی کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان فرشتوں کی جانب دوڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اے فرشتوں رک جاؤ، اے فرشتوں رک جاؤ. فرشتے جواب میں عرض کریں گے کہ ہم کسی کا نہیں سنتے، ہم اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اسی کا ہم سنتے ہیں، کسی اور کا ہم نہیں سنتے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں گے کہ میری بات نہیں مانی جا رہی ہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ علیہ السلام اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ریش مبارک کو پکڑیں گے اور آسمان کی طرف عرش معلیٰ کی جانب دیکھیں گے. یہ داڑھی کو پکڑنا یہ عربوں کی ایک روایت ہے کہ جب کسی سے معافی مانگنا ہوتا ہے تو بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر معافی مانگتے ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کی جانب دیکھیں گے اور اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے ریش مبارک کو پکڑیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کوئی میری اتباع کرے گا میں اسے کبھی رسوا نہیں کروں گا، آپ اسے کبھی رسوا نہیں کریں گے. اے اللہ کے رسول، میرے امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اے اللہ کے رسول اسے بچا لیجیے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ارشاد ہوگا فرشتوں کو کہ جس جگہ سے یعنی پلڑے کے پاس سے اس بندے کو لایا گیا تھا چنانچہ دوبارہ لایا جائے. دوبارہ حساب کتاب ہوگا، پھر اسی طرح ہوگا کہ گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوگی. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، پورے کے برابر ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے جو سفید ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے، جس کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. چنانچہ اعلان ہوگا سعید فلان سعید فلان، کہ فلانا شخص کامیاب ہو گیا، فلانا شخص کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتوں جاؤ اب اس کو جنت میں لے کے چلے جاؤ. وہ شخص کہے گا اے فرشتوں رکو، ذرا رک جاؤ، میں پوچھوں تو صحیح یہ کون بندہ ہے جس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. چنانچہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کہ آپ نورانی چہرے والے کون ہیں جس نے میرے گناہوں کو مٹا لیا اور جہنم کے فیصلے کو ختم کر کے میرے لیے جنت کا فیصلہ لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں آپ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو شخص پوچھے گا کہ آپ نے ایسا کیا کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اے میرے امتی، اس پرچی پر وہ درود شریف جو آپ دنیا کے اندر مجھ پر پڑھا کرتے تھے وہ درود شریف اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. چنانچہ میں نے وہ درود شریف آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا اور آپ کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. اس لیے پیارے دوستوں، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. ایک ماحول بنا دینا چاہیے پورے گھر کے اندر. جس طرح ہم دیگر چیزوں کے اندر کمانے کے اندر ریس لگاتے ہیں کہ تو نے 10,000 کمایا تو میں 20,000 کماؤں گا، اس طرح درود شریف کے اندر ایک ریس لگا دینا چاہیے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. الحمدللہ میں جہاں پر پڑھتا ہوں وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال کے 10 سال کے، میں ان کو ترغیب دیتا ہوں تو وہ 10,000 9,000 7,000، اور جس مدرسے سے میں فارغ ہوں وہاں پر الحمدللہ بچے 1 اور 5 لاکھ تک پڑھ جاتے. تو ہم تمام کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.